بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زیارت بہت زیادہ باتیں نہیں، ایک زیارت عرض کروں گا کہ آپ کے لیے موقع ہو تو ضرور بضرور اسے پڑھے کریں روزانہ ایک مرتبہ۔ زیارت وارثہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے تو کیا کرے انسان؟ کم سے کم اتنا تو کرے کہ روز ایک مرتبہ ایک 5 منٹ کا وقت، جو کہ میں احتیاطاً زیادہ کہہ رہا ہوں کہ 5 منٹ کا وقت لگ جائے گا، 3-3.5 منٹ میں مکمل ہو جانے والی وہ زیارت وارثہ جس کے بعد امام معصوم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہاری دنیا کی بھی مشکلات کی گارنٹی ہے، آخرت کی پرابلمز کی بھی گارنٹی لے رہا ہوں، ضمانت لے رہا ہوں۔ کیا ہم 3.5 منٹ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں نکال سکتے روزانہ؟ کون کہ اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو آج ہم اس راستے پر نہیں ہوتے کہ جس راستے پر ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شب قدر جاتا ہے تو روضہ حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت، یہ جو ہر ایونٹ کے اوپر، ہر بڑا ایونٹ ایسا ہے کہ جس پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ کو مل جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ زیارت حسین کروانے کے ذریعے سے حسین کا شکریہ ادا کروا رہا ہے۔ جب بھی شب قدر آئے گی، حسین ابن علی کی زیارت، ان کی قبر کی طرف رخ کر کے زیارت حسین ابن علی لیلۃ القدر پڑھنے والا حقیقت میں حسین کی زیارت پڑھنے کے ذریعے سے حسین کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا۔ اے حسین، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج شب قدر نہیں منا رہا ہوتا۔ تو یہ زیارت امام سے اپنے ربط کو جوڑنے اور اسے مضبوط رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے صاحب الامر علیہ السلام کے ساتھ کیا ہمیں اپنا رابطہ مضبوط رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ذرا وہ صاحب جو ہیں وہ بڑے وکیل ہیں تو ان کے ساتھ ہنس کے بات کرو، ان کے ساتھ اور ذرا زور سے گلے ملو، ان کے ساتھ اور ان کو کوئی تحفے تحائف دو، ان کے ساتھ ذرا بات چیت رکھو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے ساتھ بنا کے رکھو، ان کے ساتھ بات چیت رکھو، ان کی گڈ بکس میں اپنا نام رکھو۔ کہتے نہیں کہتے بھائی فلاں بڑے آرکیٹیکچر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھو۔ بھائی فلاں جو ہے وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھو، کہیں جب کبھی جا نہ سکیں کہ بھائی روڈز پہ رش بہت زیادہ ہے تو کم سے کم اتنا ان کی اجازت ہو، ہم ان کی گڈ بکس میں اتنا ہو کہ ان کو ایک میسج کریں تو ان کا جواب آ جائے کہ آپ یہ دوائی لے کے کھا لیجیے۔ یا اگر یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مجھے یہ نہیں پتا، کہ یہاں پہ قوانین ہے وہ پرسکرپشن والا مسئلہ مجھے نہیں پتا، لہٰذا یہاں پہ جو لا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام سے اپنے رابطے کو مضبوط، ایک زیارت بہت زیادہ باتیں نہیں، ایک زیارت عرض کروں گا کہ آپ کے لیے موقع ہو تو ضرور بضرور اسے پڑھے کریں روزانہ ایک مرتبہ۔ وہ ہمارے ایمان کی تجدید بھی ہے، ریفریشل آف دا ایمان بھی ہے، اور امام سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی زیارت انہیں سلام بھی ہے۔ کیا؟ زیارت آل یاسین۔ اب آل یاسین کیا ہے؟ آل یاسین کیا تشریح ہے؟ آل کیا ہے؟ اس میں یاسین کیا ہے؟ آل عمران سے کیا تعلق ہے؟ رسول کی آل سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم میں آل یاسین کہاں آیا ہے؟ یہ سب چھوڑ دیجئے، زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین۔ کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی مرحلہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کو اپنی زندگی سے دور نہ کیجئے، اس لیے کہ وہ ایک تو سرکار صاحب الامر ہیں، ہمارے امر اور ہمارے زمانے کے امام ہیں اور ہم سے بہت قریب ہیں۔ اپنا رابطہ ان سے مضبوط رکھیے۔ دوسرا، حسین ابن علی علیہ السلام کی عزا کا اختتام، الوداع۔ ہم کہتے ہیں کہ الوداع اے حسین۔ الوداع الحسین کے معنی کیا ہیں؟ کہ چھوڑ دیا حسین ابن علی مولا، لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نہیں کہا جا رہا، الوداع کہا جا رہا ہے۔ الوداع کے معنی تعطیل کے نہیں ہے، تعطل کے معنی نہیں ہے الوداع کے۔ الوداع کے معنی ہے کہ مولا اس فصل عزا کا جو آغاز سن 1446 ہجری کی پہلی محرم کو ہوا تھا، 8 ربیع الاول کو یہ جو موسم ختم ہو رہا ہے، تو جیسے ہم نے احترام کے ساتھ اس موسم عزا کا آغاز کیا تھا، اسی احترام کے ساتھ اس موسم عزا کو ہم فیئرویل دے رہے ہیں۔ ورنہ نہ حسین ابن علی سے ہمارا تعلق منقطع ہو سکتا ہے، نہ غم حسین سے ہم دور ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے آنکھوں سے کبھی حسین ابن علی کے آنسو ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ خوشی کے دن بھی خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، مگر آنسو مومن کی آنکھوں سے ضرور نکلتے ہیں۔ لہذا یہ نہ سمجھیں اور کسی کو نہ کنفیوز کرنے کی کوشش کریں اور نہ ایسی بات کریں، اس لیے کہ جانے والا جب حسین ابن علی کو زیارت پڑھنے کے لیے جاتا ہے ان کی قبر اطہر پر کربلا، تو کیا وہ زیارت وداع پڑھ کر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب زیارت وداع پڑھ کر آتا ہے تو کیا وہ یہ کیا کہتا ہے مولا خدا حافظ اب قبر میں ملاقات ہوگی؟
نہیں، وہ کہہ رہا ہے مولا اس سفر کی آخری زیارت تھی، لہٰذا آپ کا پروٹوکول، آپ کا جو مقام ہے امامت کا، آپ کی عصمت کا جو مقام ہے، اس کا پروٹوکول اور اس کا احترام یہ ہے کہ جب آؤں تو اجازت لے کر آؤں، اور جب جاؤں تو اجازت لے کر جاؤں۔ یہ حسین ابن علی کے غم کے جو ایام تھے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، استقبال ماہ محرم کی مجلس ہوتی ہے اور وداع فصل اضحیٰ کی مجلس ہوتی ہے۔ آتے ہیں تو حسین کے غم کے موسم میں اجازت لے کر آتے ہیں، جاتے ہیں تو غم کے موسم سے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے زمانے کے مولا واقع وہ علی کا لال ہے، وہ زہرا کا بیٹا ہے، کہ جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کو جانتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ خدا تعالی سے ملانے والی، جوڑنے والی رسی جس سے حبل اللہ کہا جاتا ہے، جسے عروۃ الوثقی کہا جاتا ہے، جو خدا تعالی سے جوڑنے والی رسی ہے، یعنی خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچانے والی ہستیاں اور لوگوں کی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانے والی رسی جو ہے، وہ ہستیاں کوئی اور نہیں بلکہ محمد و آل محمد ہیں۔ اور اس زمانے میں جو محمد و آل محمد کا حقیقی وارث ہے، وہ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا وہ ہے جو حسن عسکری کا لال ہے، جناب نرجس سلام اللہ علیہ کے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے اور ماننے والوں پر نگاہ رکھتے ہیں، یہ 125 سال پرانے ایک عالم دین کا واقعہ، کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہے ہیں اور راستے میں موسم خراب ہوا، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے انہیں راستے میں ایک جگہ پہ سٹاپ اوور لینا پڑا، ایک ٹرانزٹ لینا پڑا، بائی روڈ کا سفر کر رہے ہیں، راستے سے گاڑی کا سفر کر رہے ہیں، اور ایک کیفے کہہ لیجیے، ایک چائے خانہ کہہ لیجیے، کہ جہاں پہ وہ جا کر انٹر ہوئے، اس لیے کہ سائے والی جگہ ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، لہٰذا ایک سائے والی جگہ میں جا کر بیٹھنا ضروری ہے۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا، اور ٹھنڈی راتیں، جیسے ہی اس جگہ میں اندر جا کے داخل ہوئے، چائے خانے میں، اس کیفے میں جا کر وہ بیٹھے ہیں، تو کیا دیکھا کہ کچھ نامناسب افراد نامناسب عمل کے اندر مشغول ہیں۔ اب یہ عالم دین یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں یہاں پر انہیں اگر کچھ کہوں گا تو یہ میرا ہی مذاق بنائیں گے، اور اگر بیٹھا رہوں گا تو یہ ان کی تائید ہو جائے گی، کیا کروں، نہ جا سکتا ہوں نہ بیٹھا رہ سکتا ہوں۔ اتنے میں وہ جو جگہ تھی جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، قریب میں ایک ونڈو تھی، ایک کھڑکی تھی، وہاں سے انہیں آواز آئی، اے شیخ فلاں فلاں، اے جناب فلاں فلاں، آپ ابھی تک وہیں پر بیٹھے ہیں، یہ جگہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، باہر آ جائیے۔ اور یہ سن کر یہ شیخ اٹھے اور اٹھ کر باہر آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جنہوں نے بلایا ان کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ میں خود کو روک نہیں پایا، اور میں فوراً سے بلند ہوا، کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد میں باہر گیا۔ لاکھ ٹھنڈ کا موسم تھا، لاکھ ہوائیں تیز تھیں، مگر جب تک میں باہر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، نہ مجھے ٹھنڈ کا احساس ہوا اور نہ تیز ہواؤں نے میرا کچھ بگاڑا۔ اور جب تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جو شخص ہیں، ان کی محبت میرے دل میں اور گہری جڑ پکڑتی جا رہی ہے، جڑ پکڑتی جا رہی ہے، جڑ پکڑتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ میرا نام لے لے کر مجھے بلا رہے تھے۔ مجھے احساس نہ ہوا، لیکن جب وہاں سے جانے کا وقت ہو گیا تو ایک مرتبہ چلتے چلتے یہ سوال کیا کہ آپ کا تعارف، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ ملنے والے اس بزرگ نے جواب دیا کہ تو جس کا منتظر ہے اور جس کا انتظار کر رہا ہے، میں ہی وہ تیرا امام ہوں، جو یہ جانتا ہے، جو تیرے اعمال پہ نگاہ رکھے ہوئے، جو یہ جانتا ہے کہ کل جب تو حرم میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے باہر ایک خاتون نے جب تجھ سے سوال کیا تھا تو تو نے اس خاتون کا جواب نگاہیں جھکا کر دیا تھا، ان سے نظریں ملا کر جواب نہیں دیا تھا۔ یعنی کہ امام معصوم سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی اپنے چاہنے اور ماننے والوں پر اتنی نگاہ ہے کہ آنکھوں کی خیانت ہے یا نہیں ہے وہ جانتے ہیں، دلوں میں آ جانے والے خیالات کیا ہیں وہ یہ جانتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ جس واقعے کے اندر آل محمد کے چاہنے والوں کو ان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں ایک انار، کہ جس انار پر ایک عبارت لکھی ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ اب وہ بادشاہ وقت کے پاس لایا گیا وہ انار، اور لا کے دکھایا گیا اور کہا گیا دیکھیے یہی حق ہے، اگر حق یہ ہوتا کہ علی کی ولایت اور امامت ثابت ہوتی تو اس پر آ جاتا، حالانکہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی تھی۔ لیکن علماء کے پاس جواب اس لیے نہیں تھا کیونکہ علم تو ہے مگر ایبسولوٹ علم نہیں ہے، ڈیوائن نالج، مکمل طور سے علم غیب تو نہیں ہے، لہٰذا علم ہے، علم غیب نہیں ہے، تو جواب کہاں سے لائے؟
کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا اور علماء کرام تشریف لائے. وہ علماء کرام کہ شیخ مفید جیسے علماء, علامہ ہلی جیسے علماء, آقا نخودکی اصفہانی جیسے علماء, کہ شہید اول شہید ثانی, یہ علماء کہ جنہوں نے تشیع کی لاج رکھی ہے سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی مدد سے, ایسے علماء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دیجیے بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ کے سامنے, اور کہہ رہے 3 دن کا وقت دیجیے, اس کا جواب ہم تلاش کر کے لے کر آئیں گے. کچھ لوگوں کو, کچھ صالح بندگان خدا کو اور کچھ علماء کو اس کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا, اور 3 افراد تھے. 3 افراد کو مختلف جگہوں پر بٹھلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ صاحب الامر علیہ السلام سے, جو ہمارے زمانے کے آقا و مولا ہیں, کہ جن کا سایہ ہمارے سروں پر ہے اور ان کے ہونے کی وجہ سے ہم یتیم نہیں کہلا سکتے. یتیمان آل محمد تو ہے کہ ہمارا مولا ہے مگر ہماری نگاہوں سے غائب ہے, اوجھل ہے, لیکن ان کا سہارا ہے تو ہم ہیں. یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے, کوئی آیت نہیں ہے, عطا امر اللہ فلا تستعجلوا کی آیت آپ کے پاس نہیں ہے, سورہ قدر کی آپ کے پاس آیت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی دلیل پوچھے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں, وجود رکھتے ہیں, سلامت ہیں, چاہے پردہ غیبت میں ہی صحیح, لیکن دلیل کیا ہے, تو آپ یہ کہیں کہ یہ جو دنیا سلامتی کے ساتھ چل رہی ہے, یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں, یہ جو سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, یہ جو چاند اپنی چاندنی کو نچھاور کرتا ہے, یہ جو بارشیں برستی ہیں, یہ جو لہلہاتے ہوئے گلشن ہے, یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار صاحب الامر زندہ ہیں, حیات ہیں, وجود قید وجود میں ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ ہوتا. ایک مرتبہ پہلا دن گزرا, مولا سے کسی کی ملاقات نہ ہوئی. دوسرا دن گزرا, مولا سے کسی کی ملاقات نہ ہوئی. تیسرا دن گزرا, وہ تیسرا دن بھی گزرنے والا ہے. بالکل آخری ساعتوں میں ان 3 صالحین بندگان میں سے کسی ایک سے امام کی ملاقات ہوئی, اور جیسے ہی امام تشریف لائے تو انہوں نے شکوہ کر دیا, مولا ہم تو یہاں پر آپ کا انتظار کیے بیٹھے ہیں اور آپ نے تو اتنی تاخیر کر دی, نعوذ باللہ من ذالک. امام علیہ السلام نے فرمایا تاخیر میری طرف سے نہیں ہے, تاخیر تمہاری طرف سے ہے. اس لیے کہ جب تم دربار میں کھڑے بادشاہ وقت سے 3 دن کی مہلت لے رہے تھے, میں وہیں پہلو میں کھڑا تھا, اسی وقت کہا ہوتا صبر کرو, ہم اپنے مولا کو بلاتے ہیں, ہم اپنے امام زمانہ کو بلاتے ہیں, وہ آ کر ہماری مدد کر دیں گے. اسی وقت کہا ہوتا یا صاحب الزمان الغوث الامان, تو ہم اسی وقت تمہاری مدد کے لیے آ جاتے. یعنی کہ آنکھ پر پردہ پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے, پردہ ہماری آنکھ پر پڑا ہے, وہ کہاں پردے میں ہے. اور اسی طرح سے خود سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے وجود پر جو ایمان ہے, یہ ہمارے اس ایمان کا حصہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ترجمہ, الف لام میم ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے, لا ریب فیہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے, ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے. کون متقین؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. نہیں, الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی شرط متقی کی جو بات بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے. اے پروردگار, یہ سب غیب ہی تو ہے, تیری توحید غیب ہے, اس پر ایمان ہے ہمارا. محمد مصطفیٰ کی نبوت غیب ہے, اس پر ایمان ہے ہمارا. جنت و جہنم غیب ہے, ایمان ہے ہمارا. آدم سے لے کر خاتم تک یہ سارے کے سارے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے, یہ سب غیب ہے, اس پر ایمان ہے ہمارا. حتیٰ کہ ہمارا غیب پر اتنا ایمان ہے, شیطان پر بھی ہمارا ایمان ہے. جو کمزور ہے ہمارا غیب پہ ایمان, وہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے بارے میں, جو ہمارے زمانے کا مولا واقع ہے. سوچئے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے کوئی مشکل آتی, کیا کہتے ہیں, میں مدینہ جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے پاس. یہ اور بات ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث عرض کی تھی کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں ہے, جب صحابی 3 دن بیماری کی وجہ سے ایبسنٹ رہا, نہ آ سکا, چوتھے دن جب آیا تو مولا کائنات نے سلام کا جواب دینے کے بعد فوراً بلا فاصلہ جو سوال کیا, وہ سوال یہی تھا, بتا تیرا بخار کیسا ہے اب. یعنی مولا ارشاد فرما رہے ہیں کوئی تکلیف مومن سہتا نہیں مگر اس تکلیف میں ہم شامل ہیں, کوئی خوشی مومن مسرور اس میں ہوتا نہیں مگر ہم اس میں شامل ہیں. آج اگر ہم خوش ہیں تو سرکار صاحب الامر علیہ السلام ہماری اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں اور جان رہے ہیں کہ میرے بندے آج بیٹھے ہیں, کپڑے لباس بھی رنگ برنگے پہن کر آئے ہیں, اس لیے پہن کر آئے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جو ہم آل محمد کے گھرانے کی بڑی عید کا دن ہے.